تین کلموں کی تین طلاقوں میں فرق ملتا ہے. وہ ایک کلمے اور تین کلموں کی تین طلاقیں الگ چیز ہیں, اس کا ایک مجلس سے تعلق نہیں. اہل حدیث وہ والی حدیثیں اٹھا کے بھی یہاں فٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں اس میں بہت کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ اہل حدیث کے دلیل اس میں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ مسئلہ اجماعی ہے, بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ صحابہ کا اجماع ہو گیا, اب اس میں اختلاف جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے. دیکھو ابن تیمیہ اس کے قائل تھے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے لکھ دیے انہوں نے اس پہ. ابن قیم حنبلی جو ان کے شاگرد تھے رحمہ اللہ, وہ بھی اس کے قائل تھے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے انہوں نے لکھ دیے اس پہ. پھر ان کے شاگرد تھے ابن رجب حنبلی, وہ بھی اس کے قائل تھے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا, جب اس کی ڈیپ میں گئے تو ببانگ دھول انہوں نے اعلان کیا بھائی میرے دونوں بزرگوں سے اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ